میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں شوق و محبت کے ساتھ مجھ پر تین مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر لخت جگر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے کندھے پکڑے اور کندھے پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، ابن عمر دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو یا راہ گزرنے والے کی طرح۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ حدیث سنانے کے بعد عام طور پر یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ جب تو شام کرے نا تو پھر صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح کر لے تو پھر شام کا انتظار نہ کر۔ زندگی کا کیا بھروسہ، شام ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ یہ شام تیری زندگی کی شام بھی ہو جائے اور صبح تجھے نصیب ہی نہ ہو، اور جب صبح تو نے کر لی تو کیا پتا تیری زندگی میں شام آئے نہ آئے، اور شام کے آنے سے پہلے ہی تیری زندگی کی شام آ جائے۔ اور پھر آپ ارشاد فرمایا کرتے، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صحت عطا فرمائی، صحت کے ان لمحات میں اور صحت کے ان اوقات میں بیماری کے لیے ذخیرہ جمع کر لیں۔ بیماری میں نیک اعمال نہیں ہو سکیں گے تو ابھی سے ہی اس وقت کے آنے سے پہلے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے منع کیا جائے، نماز کا کہا جائے، تلاوت قرآن کے بارے میں کہا جائے، تو عام طور پر یہ جواب ملتا ہے، بھائی ابھی تو اتنی زندگی پڑی ہے، ساری زندگی پڑی ہے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، تلاوت قرآن بھی کر لیں گے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا میں مسجد ہی میں ڈیرا لگاؤں گا،
جب بوڑھا ہو جاؤں گا اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا، تلاوت قرآن ہی بیٹھ کے کرتا رہوں گا۔ یہ بات کرنا زبان کی حد تک بہت آسان ہے، لیکن جب عملی طور پر تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتے ہیں نا، تو پھر جو ہمارے سامنے کیفیت آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا تو اپنے ساتھ 100 بیماریاں ویسے لے کر آتا ہے۔ بوڑھا آدمی بعض اوقات مسجد کے بالکل سامنے گھر ہوتا ہے، لیکن ٹانگوں میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ چل کے مسجد میں جا سکے۔ 2 رکعت ادا کرنا چاہتا ہے، ذہن یہ ہوتا ہے کہ جناب میں قیام کی لذت پالوں، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت جی چاہتا ہے تلاوت قرآن کرنے کو، لیکن بینائی ساتھ چھوڑ گئی۔ اتنے موٹے موٹے الفاظ والا قرآن، نظر پھر بھی کچھ نہیں آتا۔ تو کہاں گئی وہ تمنائیں، کہاں گئی وہ باتیں کہ جناب بوڑھا ہوں گا تو سب کچھ کر لوں گا۔ یہ بڑھاپا تو اپنے ساتھ اتنی بیماریاں لے کر آئے گا کہ اس وقت ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تو جب صحت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمائی تو ان صحت کے ایام میں اپنے رب کو یاد کرنے کا سامان کر لے۔ پھر آپ ارشاد فرمایا کرتے وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کی قدر کر اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی بجائے ابھی ہی سے اپنی موت کی تیاری کا ذہن بنا لے۔ بندہ نماز پڑھے تو یہ تصور اگر ہو، کیا پتا یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیا پتا کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہ دن جو میں آج گزار رہا ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اگلا دن مجھے نصیب ہی نہ ہو۔ اس ذہن کے ساتھ نماز ادا کرنے والا کہ یہ نماز ممکن ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اس نماز کے کیف و سرور کا عالم کیا ہوگا، سجدوں کی لذت کیسی ہوگی، قیام کی لذت کیسی ہوگی، یہ بندہ کس طرح عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کر رہا ہوگا۔ یار پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، دوبارہ اگر نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا تو میں کروں گا کیا؟ تو چلو یہ نماز تو اچھے انداز میں پڑھو۔ تو یوں وہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جس قدر ہو سکتا ہے نا نیک اعمال کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ گناہ کا خیال دل میں آتا ہے تو فوراً ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے ہو سکتا ہے یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو، میں اگر نافرمانی کی طرف قدم بڑھاؤں موت آ جائے تو، گناہ کر رہا ہوں اور گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو۔ یہ تصور جو ہے بندے کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، آخرت کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کا آئینہ دار بنائے اور حقیقی جو مدنی سوچ ہے نا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، نیکی کی رغبت عطا فرمائے، نیکی کا ذہن عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت مل جائے، نیکیوں سے محبت نصیب ہو جائے، اور پھر نیک اعمال کی طرف قدم بڑھاتے 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 اپنی آخرت کی تیاری کا سامان کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ویسے تو اپنے آپ کو مخاطب کیا، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہم جیسے غافلوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بات کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جوانی ہے، طاقت ہے، صحت ہے، قوت ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائی ہیں۔ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ یعنی ابھی جوانی ہے تو اپنی جوانی کو اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کے کاموں میں صرف کیجیے۔ فارسی میں کہا جاتا ہے وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپا آتا ہے نا تو بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے۔ دوسرا لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ جس وقت بندے میں گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ رہی، طاقت ہی نہ رہی گناہ کرنے کی، اب کرے گا کیا؟ گناہ کرنے کی تو ہمت ہی نہیں رہی، بینائی ساتھ چھوڑ گئی، اب بدنگاہی سے توبہ کی تو کیا کی؟ گناہ کے اڈوں کی طرف جانے کا، فحاشی اور یعنی کی طرف قدم بڑھانے کا حوصلہ ہی نہ رہا،
ٹانگوں میں ہمت ہی نہیں ہے. اب اگر اس نے بے حیائی کے اڈوں پر جانا چھوڑا تو اس میں اس کا کیا کمال؟ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. یہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے. تو توبہ کی حقیقی لذت جس وقت بندہ گناہ کرنے پر قادر ہو، اس وقت توبہ کی طرف مائل ہو، تو اسی وقت حقیقی لذت نصیب ہوتی. سورہ حدید کی آیت کریمہ کا حصہ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں نا تو کتنے جنازے اٹھا کر ہم سوئے قبرستان گئے ہوں گے. تو کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد کی طرف آ جائیں؟ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل معمولی سا جسم ہوتا ہے، اب آہستہ آہستہ یہ بلندی کی طرف بڑھتا ہے. طفولیت سے آگے بڑھا، بچپن آیا، لڑکپن آیا، پھر یہاں سے بڑھتے بڑھتے جوانی کی سرحد کو جا چھوا، جوان ہو گیا. اب اس کے بعد رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے. بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا. بچہ تھا، جوانی کی امید تھی، ابھی جناب جوانی نہیں آئی، ابھی تو میرے بال، ابھی تو میری داڑھی نہیں نکلی، تو ابھی تو میری مونچھیں نہیں آئی، تو ابھی تو جناب قد بڑا ہو رہا ہے، تو ابھی جناب صحت کے ایام نہیں آئے صحیح طرح سے، ابھی تو جوانی آتی چلی جا رہی ہے. کڑیل جوان ہوا، توانا، صحت مند، طاقت والا، ہمت والا، قوت والا، یہ سارے معاملات ہو گئے. اب اس کے بعد نہیں، بچپن میں یہ ساری امیدیں ہوا کرتی ہیں، جوانی کے بعد بھی ایک امید ہوتی ہے بڑھاپے کی. بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، بینائی ساتھ چھوڑ گئی، دانت جھڑنے لگے، بال گرنے لگے، یہ ساری کی ساری کیفیات ہو گئیں. اب بتائیے کہ اب بندہ بڑھاپے کے بعد آگے کون سی منزل ہے جس کا انتظار کرے گا؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کی ہے. کیا ہر بندہ بوڑھا ہو کر ہی مرتا ہے؟ کیا جوانی میں موت نہیں آتی؟ کیا ہمارے سامنے اس طرح کی خبریں نہیں ہیں کہ ماں کے پیٹ ہی میں انتقال ہو گیا، پیدائش کے دوران ہی انتقال ہو گیا، اس کے بعد کے معاملات جوانی کی دہلیز پر قدم ہی نہیں رکھا، پہلے ہی انتقال ہو گیا؟ یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں نا. قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی محصور کر لو نا، موت پھر بھی آ کر رہے گی. موت سے راہ فرار تو ہے ہی نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، وہ موت تمہیں آ کر رہے گی. عالی شان مکانات، محلات، مضبوط قلعے، ان کے اندر بھی بندہ چھپ جائے، کب تک چھپے گا؟ بعض اوقات وہ حفاظتی امور والے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، گارڈ، گن مین، لیکن جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا ہے کوئی ایسا گن مین جو اس کو روک سکے؟ ہے کوئی ایسا گارڈ جو اس کا رستہ روک سکے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. نام زندہ ہے تو پوری دنیا پر حکومت کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے. وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کافر بھی ہیں اور اللہ تعالی جل جلالہ کے اطاعت گزار بندے بھی ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی، جلیل القدر نبی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن ان کا نام پوری دنیا پر حکومت کرنے کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کا نبی اور اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ ہونے کی وجہ سے زندہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں نمرود، بخت نصر، اس طرح کے افراد بھی ہیں نا. لیکن جب موت کا فرشتہ آیا تو کوئی بھی روک نہیں سکا. موت ایک اٹل حقیقت ہے.
دنیا میں جس نے بھی زندگی کے پھول چنے بالآخر اسے موت کے خار نے ضرور زخمی کیا. جو بھی دنیا میں آیا اسے مرنا پڑے گا. سورج صبح جب وقت آتا ہے صبح صادق کا، اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی کی پو پھٹتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے. ابتدا میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بڑے آرام سے دھیرے دھیرے بلند ہونا شروع کرتا ہے، ہلکی ہلکی سی مدم مدم سی روشنی ہوتی ہے. کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے، آرام سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہی سورج آہستہ آہستہ جب بلندی کی طرف بڑھتا ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی طاقت انسانی میں نہیں رہتا. اتنی بلندی پر جانے کے بعد بھی یہ سورج غروب کی طرف آتا ہے. انسان پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا، بڑھتے 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 جوانی کی بلندی کو جا چھوا. اس کے بعد یہ جوانی کا سورج ڈھلے گا اور پھر وہ وقت آئے گا کہ اپنے ہی ناز اٹھانے والے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے بندہ توبہ کی طرف کیوں نہ آ جائے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے بندہ فرما برداری کی طرف کیوں نہ آ جائے؟ نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے کی طرف کیوں نہ آ جائے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کے نافرمانی کے کاموں کو ترک کر کے اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم کیوں نہ بڑھا لے؟ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پیار کیوں نہ کریں؟ سرکار کی پیاری پیاری اداؤں کو کیوں نہ اپنائیں؟ نبوی افعال کو سینے سے کیوں نہ لگائیں؟ اپنی زندگی اگر اپنے آقا کی اداؤں کے مطابق گزاریں گے تو گزر تو ویسے بھی جانی ہی ہے. سرکار کی اطاعت کے مطابق گزاریں گے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کرتے ہوئے گزاریں گے تو یقین جانیے بہت مزے کی گزرے گی، بہت مزے کی گزرے گی. اور اللہ تعالی جل جلالہ کا وہ ارشاد اگر نگاہوں کے سامنے آئے، تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں جا کر دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی جان چلنا اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. نہیں ادھر سے بھی رضا کی دولت مل رہی ہے اور یہ بندہ بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، آ اور میری نعمتوں کی جگہ جنت میں آ جا. اللہ تعالی ہمیں ایسی عمدہ موت نصیب فرمائے. رب کریم جاں کنی کے وقت آسانیاں عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ اس وقت آسانی سے نوازے جائیں. اللہ تعالی موت کی سختیوں سے ہمیں بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے. کیسی پیاری دعا ہے کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری کہ نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً موت برحق ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسے دروازے کا نام ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت تو ایک ایسے جام اور ایک ایسے پیالے کا نام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے، راہ فرار نہیں ہے. تو موت کی تیاری کرنے والے اعمال کرنے کی طرف آئیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک بات ذکر فرمائی. وہ بات کیا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اللہ تعالی جل جلالہ سے ایسی حیا کرو کہ جیسی حیا کرنے کا حق ہے، حیا کا حق ادا کرو. عرض کی، اے آقا
اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم تو اپنے رب سے حیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیا کی دولت عطا فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ جواب سننے کے بعد ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے یہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے جو پوری طرح حیا کرے تو اسے کن کن چیزوں کو صحیح انداز میں لے کر چلنا چاہیے. پہلی بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمائی سر سے. سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے، پیٹ اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ان کی حفاظت کرے. سر کی حفاظت کرے، سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے. اب سر میں دماغ، طرح طرح کے خیالات وہاں سے نکلتے ہیں، مختلف طرح کی سوچیں وہاں سے جنم لیتی ہیں. پیٹ اور پیٹ میں جو کچھ ہے، جب پیٹ میں دل بھی ہے، دل میں مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں. دل اور دماغ یہ بہت سارے گناہوں کا سلسلہ اس طرف سے شروع ہوتا ہے. خواہشات، شہوات یہاں سے جنم لیتی ہیں. پیٹ ہی کے ساتھ شرم کا بھی ہے. بہت سارے گناہوں کا صدور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو 2-4 مقامات ذکر فرمائے انہی میں بیان ہو گیا. یعنی جو ان کی حفاظت کرے وہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے. اچھا، اس کے بعد بھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى. اللہ سے پوری حیا کیا ہے؟ سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے، پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہوا وہ ہے موت. موت کو یاد کرے اور گل جانے کو یاد کرے. ان ساری کیفیات کو بھی سامنے رکھے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کرتا ہے. جو آخرت کا طالب ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کرتا ہے. جس نے ایسا کیا، وہ ساری چیزیں پیچھے والی یاد رہیں، جس نے ایسا کیا، سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کی، پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کی، موت کو اور جسموں کے گل جانے کو یاد کیا، اور آخرت کا ارادہ کیا اور دنیا کی زینت کو ترک کیا. جس نے ایسا کیا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ سے حقیقی معنی میں حیا کرنے والا ہے. حقیقی معنی میں حیا کرنے والا. دوبارہ وہ باتیں سنیے، سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت، پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت، موت اور جسموں کے گل جانے کو یاد کرنا، اور آخرت کا ارادہ رکھتے ہوئے دنیا کی زینت کو ترک کرنا. جس نے ایسا کیا وہ بندہ ہے جو صحیح معنی میں حیا کرنے والا ہے. یہاں ایک چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دلاتا چلوں کہ دنیا کی زینت، جب دنیا کی زینت کی بات آتی ہے نا تو بعض اوقات توجہ جاتی ہے کہ جناب اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، پھر صاف ستھرا نہیں رہنا چاہیے. یہ چیزیں اس سے منافی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کا حکم دیا گیا کہ اچھا لباس نہ پہنا جائے، صاف ستھرا نہ رہا جائے. اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیاری پیاری ادائیں. صاف لباس پہننا، سنت تنظیف، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت نظافت، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا، اسی طرح سرما لگانا، غسل کرنا، جمعۃ المبارک کی سنتوں میں سے بھی ہیں، عیدین کی سنتوں میں سے بھی ہیں. دنیا کی زینت وہ ہے جو دنیا کے لیے کی جائے، تفاخر کے لیے، تکبر کے لیے، اپنی بڑائی اور اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں موت کی یاد نصیب فرمائے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا نا کہ موت کو یاد کرے اور جسموں کے گل جانے کو یاد کرے. رب کریم ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
اپنی آخرت کو بہتر بنانے والے اعمال یاد کریں اور سچی توبہ کی طرف مائل ہوں۔ الندم توبہ، ندامت توبہ ہے، اور توبہ کرنے والے کے لیے تو کتنی بڑی خوشخبری کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ آئیے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اے اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ الہ العالمین نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار بنتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان